بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں زین العابدین۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات نصرت مرزا صاحب کے ساتھ۔ موضوعات آپ نے دیکھ لیے۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیے زین العابدین صاحب، کراچی کا جو مسئلہ ہے وہ بہت سنگین ہو گیا ہے، اور ساتھ ساتھ میں لاہور بھی اس وقت جو ہے ڈوبا ہوا ہے پانی میں۔ جی، کراچی کے لیے آفتاب حسین صدیقی صاحب ایم این اے ہیں، ڈیفنس کلفٹن کے علاقے سے، ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پی جی ٹی آئی کے آفتاب ایم این اے۔ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت دیا، لیکن میں اس بات کا بھی آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جس وقت جو کراچی جب ڈیفینس ڈوبا، کیونکہ میں خود گیا دیکھنے کے لیے، اپنی گاڑی کو ڈبویا صرف دیکھنے کے لیے جانے کے لیے، لیکن میں نے خود ڈرائیو کر کے جو محافظ پر اور بخاری پر میں گیا ہوں، اور جس انداز سے آپ نے اپنے علاقے کی نمائندگی کی ہے، میں اس پر آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی بے حیثی ہے، اور اس حوالے سے بھی بے حیثی ہے۔ مجھے ذرا 2 منٹ بات کرنے دیں، باقی بات آپ کو کرنی ہے، کیونکہ میں بھی آپ کا رہائشی ہوں، آپ کا ووٹر بھی ہوں۔ تو اس صورتحال میں دیکھیے کتنا آسان طریقہ تھا کہ ایک تو آج بھی بلال مسجد کے سامنے پانی کھڑا ہے، اگرچہ پانی کم کھڑا ہے، معمولی ہے، ایک سائیڈ میں کھڑا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ یہ بے حسی ہے یہاں ڈیفنس ڈی ایچ اے کی کہ وہ پانی کو اتنے پانی کو بھی مسجد کے سامنے سے نہیں نکال سکتے ہیں۔ دوسرا جو علاقہ جو بات کر رہے ہیں کہ کتنا آسان کام تھا کہ یہاں سے سیدھا ایک نالا ہے، جو کہ وہاں سے میں نے اگر یہ نکالنا چاہتے، میں نے آپ کے جو خیابان اتحاد سے 2-4 جگہ سے نکال کے پوائنٹ اور وہ نالے میں گرا دیتے، جو سمندر میں نالا جا رہا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو آپ کا وہاں سے بھی ایک بخاری سے نکالتے ہیں، اور ایک جو علی مسجد ہے وہاں سے نکالتے جو شجاعت کے پاس سے، اور یہ آسانی سے ڈال سکتے تھے، زیادہ دور نہیں تھا۔ لیکن بے حسی کا عالم یہ تھا کہ کوئی بھی آدمی ڈیفنس کا موجود نہیں تھا، جبکہ آپ بھیگتے ہوئے بھی اس وقت پانی میں موجود تھے۔ اب آپ فرمائیے دل کھول کر جو بات کرنا چاہتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، 2010 میں 9-10 میں یہاں پہ اسٹارم واٹر ڈرینیج کے پلان ہوا تھا اور ایگزیکیوشن ہوئی تھی۔ اس کا فیز 1 کمپلیٹ ہوا تھا، فیز 2 نہیں ہو پایا تھا، جس میں اتحاد اور شجاعت اور فیز 6 کے کچھ ایریاز تھے۔ اور وہی ہوا کہ کیونکہ وہاں پہ اسٹارم واٹر ڈرینیج کی شارٹیج تھی، جس کی وجہ سے یہاں پہ پانی کھڑا ہوا۔ اور دوسری بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انپریسیڈنٹڈ بارشیں ہوئیں، اور جو ڈیفینس کا جو اسٹارم واٹر ڈرینیج کا جو ڈیزائن تھا وہ کیپیبل تھا 250 ملی میٹر 24 گھنٹے کے لیے، اور یہاں 8 گھنٹے میں 250 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہوئی۔ یہ تو ہو گئے ان کے انپریسیڈنٹڈ بارش کے حوالے سے۔ پہلے 2-3 دن میں ہمیں سی بی سی کی ٹیم نظر نہیں آئی فیز 6 میں، جبکہ فیز 1 فیز 4 اور کچھ علاقوں میں انہوں نے کام کیا اور پانی نکل گیا۔ کچھ فیزز ایسے ہیں جو ہمیشہ ڈوبتے ہیں ٹیمپریری 4 سے 5 گھنٹے کے لیے، اور رات میں بارش نکل جاتی ہے، بارش کا پانی نکل جاتا ہے۔ اس دفعہ وہ 4-5 گھنٹے کی جگہ 8-10 گھنٹے پوری رات رہے، جس میں فیز 1 فیز 4 شامل ہے، اور خیابان شہباز۔ فیز 6 کا جو پانی ہے 5 سے 6 دن لگے نکلنے میں، اور کل جا کے وہ خالی ہوا۔ اس میں بھی یہ تھا کہ بیسمنٹ میں پانی تھے لوگوں کے، بیسمنٹ میں بڑا نقصانات ہوئے لوگوں کے، اور ڈیفینس میں کبھی بیسمنٹ میں پانی نہیں جاتا تھا۔ اس دفعہ جو ہے نا یہ ایسی شدید بارش ہوئی ہے جس سے لوگوں کے بہت زیادہ نقصانات ہوئے، جس کی وجہ سے لوگ نکلے، انہوں نے پروٹیسٹ کیا۔ اور پیسفل پروٹیسٹ کو تو ہر آدمی سپورٹ کرتا ہے، ہر ادارہ ہی سپورٹ کرتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات یہ ہے کہ سارے ادارے جو کنٹونمنٹ کو اور ڈی ایچ او کو ہینڈل کرتے ہیں ان کے ساتھ ہماری میٹنگز ہوئی، ریزیڈنٹس کی میٹنگز ہوئی، اور وہ ایک سلوشن پہ پہنچے، اور سلوشن پہ پہنچ کے ٹائم لائن اسٹیبلش ہوئی، ایک روڈ میپ دیا کہ کتنے عرصے میں کون کون سے چیزیں ہینڈل ہوں گی، جس میں سب سے امپورٹنٹ تھا اسٹارم واٹر ڈرین،
शॉर्ट टर्म ये था कि विद इन अ वीक टाइम सारा पानी निकाल दिया जाएगा, क्लीन हो जाएगा, ड्राई हो जाएगी। और लॉन्ग टर्म ये था कि 30 जून से पहले पहले ये स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज का जो भी इशू है वो कंसल्टेंट को ऑन बोर्ड लेके डिजाइन करके वो सेटल किया जाएगा। उसके साथ साथ ड्रेनेज का था कि ड्रेनेज को मैनेज किया जाएगा। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो एग्रीवेट हुआ वो पानी की सप्लाई थी। ड्रिंकिंग वाटर डिफेंस को नहीं मिलता, डिफेंस की रिक्वायरमेंट है 12 MGD और हमें मिलता है 4 MGD। उसके ऊपर कुछ एश्योरेंसेस थी कि किस तरह जो है इसको किया जाएगा। इसके हवाले से डिसैलिनेशन के हवाले से बात हुई, वो बैक बर्नर में चला गया और को जेन जो है फ्रंट बर्नर पे आ गया। तो ये कुछ अब 4-5 पॉइंट जो एड्रेस हुए हैं और इंशाल्लाह इसके ऊपर काम होगा। और फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ओवरसाइट कमेटी बना रहे हैं जो 15 दिन 1 महीने में मीटिंग किया करेगी, जिसमें MNA मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ये DHA ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की? कौन सी? जो पुरानी थी वो ने जो पानी को निकालने की जिम्मेदारी थी, अगर फर्ज कर लीजिए ये बात हो गई थी कि अगर ये ओवर इनके हिसाब में नहीं था कि ये इतना बारिश होगी, तो क्या इमरजेंसी स्टेप नहीं लिए जा सकते थे? अच्छा देखिए हुआ क्या कि मंडे से आर्मी रेंजर्स ऑन बोर्ड हुई और मैं खुद भी वहाँ पे मौजूद था, पानी में ट्रैक्टर भी चला रहे थे, हम सब कुछ कर रहे थे, ऑन बोर्ड हुई और पानी जो है उनका कमिटमेंट था कि 2-3 दिन में पानी निकल जाएगा। तो मेजर तो पानी निकल गया, अब रह गई कुछ जगहों पे कीचड़। वो कीचड़ सफाई हो रही है। आपने बिल्कुल सही कहा कि बिलाल मस्जिद, अली मस्जिद, शुजात, इत्तेहाद पे ड्रेन ही नहीं है। वो ड्रेन अब बनेगी 30 जून से नहीं, मैं ये समझता कहता हूँ आपसे कि जब मैं कैप्टन हलीम सिद्दीकी यहाँ का सदर था, मेरा दोस्त था यहाँ, जी उसने कई दफ़ा मुझे कहा कि ये पैसे हमसे लेते हैं और अपनी मर्ज़ी से खर्च करते हैं और हम इसके मेंबर होते हैं, कोर्ट में भी केस गया, सब कुछ गया, लेकिन ये खर्च नहीं करते हैं हमारे पर। तो अब मैं ये कहता हूँ कि ये फ़ौजी हैं और फ़ौज में ये खूबी होती है कि जब वो ऐसी इमरजेंसी आती है उसको बड़ी आसानी से हैंडल कर लेते हैं वो लोग अपने आने। जब हम क्यों उनकी कदर करते हैं कि वो अपनी जानों के नजराने भी पेश करते हैं। लेकिन मुझे इस दफ़ा ये महसूस हुआ कि DHA का जो ग्रुप भी हेड है, मैं तो नहीं मिला उससे, लेकिन वो उसके अंदर मैं वो ड्राइव नहीं था कि अपने वो खिदमत का जज्बा नहीं था कि वो लोगों की खिदमत के लिए बाहर निकलता और कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करता। जी अभी नए ब्रिगेडर आए 10 दिन पहले, ब्रिगेडर आसिफ, उन्होंने अभी 10 दिन ही हुए इनको आसिफ हुए आसिफ, ब्रिगेडर आसिफ नए ब्रिगेडर आए जी जी। अच्छा देखिए बारिश पूरे कराची में हुई और हम सब डिफेंस को लेके बैठ गए, इसलिए कि यहाँ पे भी नहीं, हमने सबको लिया है। अभी तो आप डिफेंस के आपको कोई मेंबर नेशनल असेंबली हैं, मुझे हम उसकी बात कर रहे हैं जी, मुझे इजाजत दीजिए। हाँ जी। तो डिफेंस को हमने टेकअप किया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, हम सबने सपोर्ट किया। और वो इशू जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट इशू है कि DHA एक बिल्डर है, डेवलपर जो एरिया डेवलप कर रहा है और कैंटोनमेंट जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। हमारी डिमांड एक ये भी थी और डिमांड क्या एक कंसर्न था, जो DHA लाहौर है वो DHA कराची होना चाहिए सेम। तो ये तो हमने अपना कंसर्न शो किया है कि आप हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ DHA लाहौर की तरह बना दें। जो यहाँ के लोगों की रिक्वायरमेंट है, टैक्सेस भी देते हैं, सारे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स जो है डिफेंस के लोग देते हैं। इसलिए लेते हैं कि ये वहाँ वो भत्ता लेते हैं भाई, यहाँ पर ठेले वाला जाता है उससे भी भत्ता लेते हैं। ये तो मैं नहीं कहूँगा भत्ता लेते हैं, मगर जो टैक्सेस जो आवाम दे रही है, यहाँ के रेसिडेंट्स दे रहे हैं, वो टैक्सेस दे रहे हैं। हमने उनसे कहा है कि वो ये था कि एक डेवलपर और सर्विस प्रोवाइडर के भी इश्यूज हैं आपस के, अगर ये एक होते तो मसाइल बहुत बेहतर तरीके से होते। इस वक्त मैं इस नतीजे में पहुंचा हूँ, जितनी मीटिंग्स हुई है हमारी हाई अप से, हाई ऑफिसर से और DHA से और कैंटोनमेंट से, तो मुझे बहुत ही पॉजिटिव चीजें नजर आ रही हैं। टनल के एंड के वक्त बहुत लाइट नजर आ रही है कि अगले 8 से 9 महीने में, 10 महीने में डिफेंस बहुत चेंज होने जा रहा है। अल्लाह करे ये हो जाए। और जो मसाइल है लोगों के छोटे, इसमें तो अभी बहुत सारी मसाइल है। देखिए अंडरग्राउंड केबल्स करनी है जो आपके पोर्ट नहीं, वो ठीक है, अगर आपको आप पर उम्मीद है तो फिर ठीक है। अगर भाई ये ब्रिगेड साहब हमारे नए अगर आए थे, बस समझ में ये आया कि ये जो नए आए थे इन्होंने वो एक्शन नहीं लिया जो कि लेना चाहिए था। जी अब जो है
میں بالکل دیکھیں جہاں میرا موقع تھا میں نے اس وقت بولا. ابھی میں بالکل اس بات کی تعریف کروں گا کہ آرمی اور رینجرز کے جو جوان فیز 6 میں آئے ہیں ان کے آنے سے بہت فرق پڑا ہے اور چیزیں سیٹل ہوئی ہیں. اس بات کو میں میک شیور کروں گا انشاءاللہ کہ جو اوور سائٹ کمیٹی ہے وہ ریگولر بیسس پہ ڈی ایچ اے کے ساتھ ہم تو میٹنگ کرتے ہیں, وہ ریزیڈنٹس کی بھی میٹنگ ہو اور ان کو پروگریس سامنے رہے کہ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جناب آفتاب صاحب, آپ اگر مطمئن ہیں تو پھر وہ از اوکے. اور بریگیڈ صاحب آصف صاحب سے بھی ہم کہیں گے کہ بھائی وہ ذرا زیادہ ویزیبل نظر آئیں, جی اور ان کو, اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مینٹیننس کا کام جو ہے وہ کنٹونمنٹ کے پاس ہے, لیکن پھر یہ جو آج جو لوگوں کے خلاف جو ایف آئی آر درج ہوئی ہیں ان کو واپس لینی چاہیے نا. جی بالکل. دیکھیں اگر کوئی چیز سیٹل ہو جاتی ہے اور پیسفل پروٹیسٹ تھا, اس میں اگر کچھ ایسے ایلیمنٹس آئے جن کا تعلق ڈی ایچ اے سے نہیں ہے, باہر سے آئے, کیونکہ ہمیں بھی معلوم ہے کہ کچھ لوگوں نے باہر سے آئے تھے اور انہوں نے کوشش کی تھی کہ اس ماحول کو خراب کریں. ڈی ایچ اے کے لوگ پڑھے لکھے سینسیبل بزنس مین بیوروکریٹ ہر ٹائپ کے لوگ ہیں, تو وہ یہ حرکت نہیں کر سکتے تھے. تو اس کے لیے میرا بالکل یہ اپیل ہوگی, مطالبہ ہوگا کہ ایف آئی آر ختم کی جائے. اور کل پرائم منسٹر صاحب بھی آ رہے ہیں, ہم اس سے بھی کہیں گے کہ اس ماحول کو, انوائرمنٹ کو بہتر کریں تاکہ ایک ریلیشن شپ یہ فوری طور پر نہیں, پہلے کام کریں کہ یہ ایف آئی آر واپس لیں, اور وہ جن کے خلاف بھی کیا ہے چاہے وہ باہر کے ہی کیوں نہ ہوں, اس لیے کہ ابھی فی الحال ہمیں کو سیٹل ڈاؤن کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ جو ڈیفینس کے لوگ بھی جو ہیں لیاقت آباد کے لوگ بن جائیں. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میرا تو مطالبہ یہ تھا جو ہمارے ریزیڈنٹس ہیں ان کے خلاف آپ ایف آئی آر واپس لیں. اگر کوئی باہر سے کوئی تقریب کرا رہے کسی پولیٹیکل پارٹی سے آیا تو وہ آپ کی مرضی ہے, میں اس کے لیے نہیں کہوں گا, میں ڈیمانڈ نہیں کروں گا اس کے لیے. ٹھیک ہو گیا جی, بہت بہت شکریہ آفتاب صاحب, آپ کا گاڈ بلیس یو, ہم آپ کے ساتھ ہیں جی. میرے صاحب ایک بات سمجھ میں نہیں آئی, اگر 7 دن پہلے 10 دن پہلے بریگیڈیئر صاحب آئے سی او, اور 2 ماہ پہلے سی او آئے, تو اگر کسی اسکول میں 500 بچے پڑھ رہے ہیں اور ہیڈ ماسٹر کو آئے ہوئے 10 دن ہوئے اور 80% بچے فیل ہو جاتے ہیں, اس کا مطلب کوئی نظام نہیں ہے. نظام نہیں ہے تو نا, ہے, لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ان کے ہاں کمانڈ اینڈ کنٹرول ہوتا ہے. ایک آدمی جب تک حکم نہیں دے کچھ کام ہی نہیں ہوتا ہے. میرے صاحب اب نکمے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو وہ بریگیڈیئر تو بن گئے ہیں کہ اس میں ڈرائیو کتنا ہے. اب ظاہر ہے کہ ہمارے سامنے تو بچے ہیں یہ بریگیڈیئر, تو وہ اب وہ اس کے اندر کتنا ڈرائیو کتنا تھا کہ وہ آدمی میں اگر وہ جان ہوتی تو وہ میدان میں نکل آتا. انہوں نے کہا ڈیولپڈ سوسائٹی ہے, ڈی ایچ اے جو ہے معمار بھی ایک آبادی ہے, 3 انچ کا پانی کہیں جمع نہیں ہے. وہ جو ہے جو مدر صاحب تھے وہ بڑے آدمی تھے, نظام بنایا نا انہوں نے, بڑا آدمی, بہت بڑا آدمی تھا. اللہ تعالیٰ اس کو کروٹ جنت نصیب کرے. میرا بڑا قریبی دوست تھا, اور میں اس کا اتنا مداح ہوں کہ وہ, اور وہ خاندانی لوگ تھے. ان لوگوں کو پیسے کی, دیکھیے زین صاحب 2 باتیں میں کرنا چاہتا ہوں. ابھی کب پتہ نہیں, اگلے موضوع آئے گا اس ہاں جی. دیکھیے بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ وہ قدرت, یعنی کامل قدرت رکھتا ہے ہر چیز پر. وہ فتنے سے, کسی فتنے سے جو ہے وہ ایک نیکی پیدا کر دیتا ہے, اور نیکی سے فتنہ پیدا کر دیتا ہے. جی, اچھائی سے برائی پیدا کر سکتا ہے, برائی سے اچھائی پیدا کر سکتا ہے. تو جو لوگ اللہ پر یقین نہیں رکھتے ہیں, بدبخت لوگ جو لوگ ہوتے ہیں, ان لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ سارا کام جو ہے پیسے پر, آپ پر میٹیریلزم پہ آ گیا. میں آپ سے اب اس وقت یہ بات کہنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ موضوع چھوڑ دیں کہ موضوع کب آئے گا, میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے پاکستان جو بنا تھا, تو پاکستان بڑی قربانیوں کے بعد بنا تھا, اور ان لوگوں نے, جیسے راجہ صاحب محمود آباد سے شروع کر لیں جی, یا نواب آف دکن سے شروع کر لیں, یا آپ نواب آف بھاولپور سے شروع کر لیں, یا نواب آف جو ہے آپ کا جو جہاں کے یہ ہمارے ڈاکٹر ایکو خان رہنے والے ہیں, بھوپال کو لے لیں. یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ بڑے بڑے لوگ تھے. عباسی خاندان جو تھا, بھوپال کا خاندان تھا, یہ لوگ انہوں نے قربانیاں دی ہیں, پیسے دیے ہیں. یہ لوگ لٹیرے ہیں آج کل کے جو لوگ ہیں. پھر اگر آپ آگے چلیں تو آپ ٹکا خان کے پاس, زین صاحب ٹکا خان جیسا آدمی ایک بڑا چیف رہا, لیکن اس کے پاس چادر نہیں تھی بدلنے کے لیے. حالانکہ اس کا بیٹا بھی فوج کے اندر تھا. جب وہ ایک کمرے میں رہتا تھا, اس نے کہا کہ میری چادر بدل دو. جنرل گل حسن کے پاس
میں یہ چیف آف آرمی صاحب سے عرض کر رہا ہوں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ میں، سلیم باجوہ صاحب کے ریفرنس سے بات کر رہا ہوں میں اس وقت گفتگو، جی اس آدمی کے پاس، بیچارے غریب کے پاس بھی یعنی کپڑے تک صحیح نہیں تھے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کی خدمت کی ہے، جنرل گل حسن نے. تو اب میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جنرل سلیم باجوہ کی جب حمایت کر رہے ہیں تو یہ بتائیے مجھے آپ سے کہ میرا بیٹا یہاں کیوں پڑھتا ہے اور سلیم باجوہ کا بیٹا وہاں کیوں پڑھتا ہے، اور ان کی وائف اور انویسٹمنٹ وائف وہاں پر کیوں انویسٹ کرتے ہیں. سرمایہ کاری ہم وہاں. یہاں ہر چیز یہاں انویسٹ کرتے ہیں، ہماری ہر چیز یہاں موجود ہے. سلیم باجوہ کے اندر کیوں کوئی یعنی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ وہ آپ کا جنرل بن گیا ہے تو وہ اپنے بیٹے کو امریکہ بھیج دیتا پڑھنے کے لیے. یہی الزام اس پر کافی ہے کہ وہ یہ بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ رپورٹ آئی. جنرل صاحب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں جنرل باجوہ صاحب سے جو کہ چیف آف آرمی اسٹاف ہے، میں ان سے گفتگو کر رہا ہوں. یہ رپورٹ پیش کی گئی جناب محترم جنرل راحل شریف صاحب کو کہ اس آدمی کا پاکستان کے اندر کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. سوال کیا گیا، یہ آئی ایس آئی کی رپورٹ ہے، میری بنائی ہوئی رپورٹ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیسے کہتے ہیں کہ اس کے انٹرسٹ نہیں. اس نے کہا صاحب ان کی وائف باہر، ان کے بیٹے باہر، سب تجارت کر رہے ہیں، سب چیز وہاں پہ کر رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جو انہوں نے جواب دیے ہیں وہ عمران خان صاحب نے ویلڈ قرار دے دیے. صحیح، میں کہتا ہوں کیسے ویلڈ آپ قرار دے سکتے ہیں؟ ایک آدمی ہماری فوج کا جنرل ہے، وہ اپنے بچوں کو باہر بھیجتا ہے تو کیا چیز باہر نہیں جا رہی ہوگی؟ آپ یہ بتائیے. میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں جنرل باجوہ صاحب، آپ سے سوال یہ کرتا ہوں کہ اگر وہ ان کے بچے باہر رہتے ہیں اس کا پاکستان میں کیا انٹرسٹ ہے؟ آپ بتا دیجئے. یہ اس سوال کا جواب آپ دے دیجئے. جس کا گھر باہر ہے، جس کی انویسٹمنٹ باہر ہے، جس کے بچے باہر ہیں، جس کی بیوی باہر ہے، ہی از لیونگ الون. یہ اس وقت جنرل راحل شریف صاحب کے سامنے یہ مقدمہ پیش کیا گیا کیونکہ یہ زبان ان کی بہت میٹھی زبان کے بولنے والے آدمی ہیں. پھر دوسرا میں ان پہ الزام لگاتا ہوں، میں جب یہ واقع کیس ہوا کہ جب جیو نے جب ان کے خلاف یہ کیس چلایا، وہ ہمارے چیف آف ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی کے بارے میں جو خبر چلائی، جی، تو میں نے اس سے بات کی. یہ میرے سے ملنے کے لیے آیا. پہلا الزام تو میرے پہ یہ تھا کہ یہ جو آدمی جو ہے ڈی جی آئی ایس پی آر، جو آج کل کے ڈی جی آئی ایس پی آر کا معلوم ہے کیا عالم ہے؟ آئی ایس پی آر کا مطلب سمجھتے ہیں رین صاحب آپ؟ جی جی، بتائیے. انٹر سروسز پبلک ریلیشن، جی، پی آر، پبلک ریلیشن. لیکن پبلک سے ان کا کوئی تعلق نہیں. آپ ایک خط لکھ کے ان کو بھیجو، خط واپس آ جائے گا آپ کے پاس، اس لیے کہ پبلک سے ان کا کوئی تعلق نہیں. یہ اس کے زمانے میں شروع ہوا، باجوہ کے زمانے میں، عاصم سلیم باجوہ علی صاحب باجوہ کے. یہ ٹویٹر پہ بات کرتا تھا. تو میں نے اس سے یہ پوچھا جب یہ مجھ سے ملنے آیا، مجھے کہا کہ صاحب آپ بزرگ ہیں، آپ ہم سینئر ہیں، میں آئی ول کم ٹو یو اینڈ سو اینڈ سو. ہوٹل میں چلو ملاقات ہوئی. تو میں نے ان سے ایک سوال یہ کیا کہ یو آر دی ڈی جی آئی ایس پی آر، آپ کی موجودگی میں یہ کیسے ہوا کہ وہاں پہ جیو میں یہ پروگرام چل گیا ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف؟ اس نے کہا سر میں نے پوری کوشش کی. میں نے سب سے پہلے رابطہ کیا اس سے عامر لیاقت سے، پھر اس کے بعد میں نے فلانے سے رابطہ کیا، پھر میں نے فلانے سے رابطہ کیا. میں نے ٹھیک ہے. میں نے کبھی آپ ملنے سے گئے؟ نہیں گئے. اب ہوتا کیا تھا، پہلے زمانے کا جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہوتا تھا وہ ہر امپورٹنٹ آدمی کے پاس جاتا تھا. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ بیفور دس مین یہ پریکٹس رہی ہے. یہ پریکٹس تھی. ہر آدمی میرے گھر آیا، جی، ہر میرے گھر. میں تو کالم نگار تھا نا صرف اس وقت. بہت ٹھیک تھا بھائی، میں سیاست میں بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن کالم نگاری میں نے کبھی نہیں چھوڑی. تو میرے گھر آتا، شوق و سلطان تک آیا. شوق و سلطان آیا، شوق و سلطان نے عرضی کی، جو کچھ بھی کہا وہ بات یہ نہیں آیا. جب میں نے کہا کہ جب آپ کا رابطہ ہی نہیں ہوگا تو کیسے رکوا سکتے؟ ایک معمولی آدمی روک سکتا تھا اس کو. پہلے کیا ہوتے تھے یہ لوگ باغ جو آئی ایس پی آر کے لوگ ہوتے تھے، کراچی کے لوگ آئی ایس پی آر کے لوگ ہوتے تھے، وہاں بیٹھ کر جھوپڑی میں بیٹھ کے چائے پیتے تھے. جنگ کے پیچھے والی جھوپڑی میں بیٹھ کے چائے پیتے تھے اور ہر ایک سے اپنی دوستی لگاتے تھے. آج کل جو ہے وہ ٹویٹر پہ بات کرتے ہیں. تو فرق واضح ہے. آپ کا عوام سے رابطہ ہی نہیں ہے. اینڈ یو کال یور سیلف آئی ایس پی آر. آپ کوئی خط لکھ کے آپ بھیج دو، اگر آئی ایس پی آر کا خط واپس آپ کے پاس نہ آ جائے تو پھر کس قسم کی پبلک ریلیشن ہے آپ کی؟
دس سیکنڈ میں الزام یہ لگاتا ہوں کہ جس وقت جب اس وقت یہ چلا تھا DGI کا جو پروگرام چلا تھا جیو پر, اسی وقت اس کو فائر کر دینا چاہیے تھا. کمپلیٹ فیلیور تھا اس کا. جیو کا اس میں کیا, آپ کی فیلیور یہ تھی کہ آپ کا ان سے رابطہ ہی نہیں تھا. اگر آپ کے پاس آپ کا کوئی تعلق تھا, اگر فرض لیجیے ان کا تعلق باہر کے لوگوں سے تھا, تو تمہیں پہلے سے پتہ ہونا چاہیے تھا نا جب ISPR کے تھے تو. لیکن اگر آپ کے پرسنل کانٹیکٹ ہوتے تھے تو آپ یقین مان لیجئے زین صاحب, ان لوگوں نے چھوٹے چھوٹے, یہ تو DG تھا, چھوٹے چھوٹے لوگوں نے ایک گھنٹہ آدمی ISPR ہمارے پاس بیٹھ کے باتیں کرتا تھا ہم سے خام خواہ کی. اب 1 گھنٹے آج ISPR ہم سے بیٹھ کے بات کرے گا تو ہم تو اس کے ہو گئے نا جی, بلا معنی اس کے ایک پیسہ دیے ہوئے. ہم نے تو کوئی پیسہ آپ سے نہیں لیا کبھی زندگی کے اندر. آپ بتائیے, جو آپ نے کہا کہ ہم نے صاحب یہ ہمارے پاکستان کی مفاد میں, اچھا جی ہم پاکستان ہمارے مفاد میں, تو آپ کہہ رہے ہیں تو ہمارے پاکستان کے مفاد میں, تو ہم ہر چیز کرنے کو تیار ہیں. تو ان لوگوں نے اپنا رابطہ توڑ لیا میڈیا سے, اس آدمی نے, جب عاصم باجوہ نے. یہ کافی تھا اس کو نکالنے کے لیے. اب میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا پاکستان میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. CPEC کا یہ کہنا کہ امریکہ, اب ایک بات یہ, امریکہ اس کو نکلوانا چاہتا ہے, یہ اس کے جو حمایتی لوگ کہہ رہے ہیں, اور سارے بچے امریکہ میں رہتے ہیں, انٹرسٹ اس کا امریکہ میں ہے, انویسٹمنٹ اس کا امریکہ کے اندر ہے, بینک اکاؤنٹ اس کا امریکہ میں ہے, بزنس اس کے امریکہ کے اندر ہے. یہ کس طرح سے پاکستان کا ہے آپ بتائیے. آپ یہ بتا دیجئے, آپ باجوہ صاحب, کس طرح سے ہمارے انٹرسٹ کو یہ پروٹیکٹ کر سکتا ہے جب آدمی امریکہ میں رہ رہا ہے, ان کے ہاں بزنس کر رہا ہے, اس کا مطلب شہریت بھی ہوگی ان کے پاس. دوری شہری والے تو کابینہ میں بھرے پڑے ہیں, نہیں تو کس کو نکالیں گے؟ یہ نہیں ہے, بحث یہ ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کیا ہے پاکستان میں, سوائے اس کے کہ آپ کما کے وہاں بھیج رہے ہو. اب یہ تو سپریم کورٹ میں ایک بنیادی بات آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ, یہ کمائی کی جگہ ہے اور وہ انویسٹمنٹ کی جگہ ہے. جی, آپ جب آپ کا آدمی, آپ کا جس کو آپ CPEC کا انچارج بنا رہے ہو باجوہ صاحب, اس کا سارا انویسٹمنٹ تو امریکہ میں ہے. اب آپ کو یہاں سربراہ بنا کے بیٹھے ہوئے, کس حساب سے بیٹھے ہوئے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں. میں نے آپ کے سوال پہ چھوڑ دیا اور قیامت کے دن آپ سے جواب مانگوں. ایسے بات کو آگے چلیں آپ. بالکل ٹھیک ہے. بریک کے لے کر مجھے کہا جا رہا ہے. ناظرین, نیوز اپڈیٹ کا وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا میرے صاحب, وہ جو ڈیفینس کلیفٹن کی بات ہو رہی تھی, ناظم آباد کی بات رہ گئی. زین صاحب بات دیکھیے, ناظم آباد کی میں اس لیے بات یہ کرنا ضروری تھا کہ معاملہ بہت ضروری تھا کہ یہ کس طرح کے کام ملک ایسے نہیں چلتے ہیں, فار گاڈ سیک ایسے نہیں چلتے ہیں. آدمی کو کمیٹڈ ہونا چاہیے. ایوری تھنگ شوڈ بی پاکستانی, میڈ ان پاکستان ہونی چاہیے ہر چیز کو. بریگیڈیئر صاحب آئے ہیں, یہ ناتجربہ کار ہیں, تو چلو اس کا مارجن دیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے ٹنل سے آگے نہیں, تحقیقات ہونی چاہیے کہ لوگ کیا کر رہے تھے, کیوں پیسے کھا رہے تھے, ڈیولپمنٹ کیوں نہیں کی. نہیں تو وہ دیکھیے, وہ تو یہ جو واقعہ ہے یہ کوئی نیا تو نہیں ہے نا. یہ پہلے علی مسجد کے پاس ہمیشہ پانی کھڑا ہوتا ہے, یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. یہاں پر ہمیشہ پانی کھڑا ہوتا ہے. اچھا, مقدمہ درج, بلال مسجد کے سامنے اور یہ خیابان اتحاد پہ ہمیشہ پانی کھڑا ہوتا ہے, ہر بارش پہ ہوتا ہے. مقدمہ نائلوں کے خلاف درج ہونا چاہیے, تو احتجاج کرنے والوں کے خلاف, جن کے لاکھوں روپے خراب ہو گئے, کروڑوں روپے کا نقصان ہو گیا, نہیں تو یہ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات ان کی جو بھی آدمی ہیں, اگر یہ نہیں تھے تو جو پہلے والے صاحب تھے ان کے خلاف کرنا چاہیے. اس لیے کہ انہوں نے پلاننگ کیوں نہیں کی. لیکن قریب نالے پڑے ہوئے ہیں, وہاں پر آپ پانی ڈال دو. لیکن جب ایک بات یہ سامنے آ گئی کہ اس طرح کا معاملہ کسی بھی شہر میں ہو تو وہ نہیں نپٹ سکتا, تو یہ کلین چٹ مل گئی نا. ایک بنیادی بات یہ ہے کہ جنرل چیف آف آرمی اسٹاف کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اگر فوجی ہے تو وہ بھی نہیں بخشا جانا چاہیے, جی, اور سویلین ہے تو بھی نہیں بخشا جانا چاہیے اگر وہ کوئی غلطی کرے. یہ ان کو ثابت کرنا پڑے گا, یہ ان کا امتحان کا وقت ہے. بالکل ٹھیک ہے, ایک بات ختم, بس ٹھیک ہے. اچھا, ایک سپریم کمانڈر صاحب جو ہیں, جو ہمارے یہاں کے منتخب نمائندے ہیں, ان صاحب کا یہ عالم ہے کہ ان کو یہ نہیں معلوم کہ حکومت کیسے ہوتی ہے. حکومت میں آنا اور عوام میں پروگرام کرنا, عوام میں رہنا, یہ کیا مسئلہ ہے.
آپ بہت بڑے اگر عوامی بننا چاہتے ہیں، انقلابی بننا چاہتے ہیں، تب تو یہ ویڈیو دینی چاہیے تھی آپ کو. آپ نے آپ کو نااہل ثابت کر دیا. آپ کو یہ کاننا چاہیے تھا کہ آپ ایک میٹنگ بلاتے جس میں چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی بلاتے اور کنٹونمنٹ بورڈ کے چیئرمین کو بھی بلاتے، اور ان میں میٹنگ میں بلا کر آپ اپنا یہ بلا کر گڈ ول کے طور پر، آپ کے پاس جانتا ہوں میں کہ اختیارات نہیں ہیں، آپ یو آر انڈر دی کمانڈ آف دی وزیر اعظم، کہ بھئی وزیر اعظم کا جب آپ میں حکم آتا ہے تو کرتے، لیکن آپ کو یہ سلیقہ آنا چاہیے تھا کہ آپ ایز اے گڈ ول سائن کے طور پر ان کو بلا لیتے، کہتے صاحب آپ آئیے، مجھے آپ کے ساتھ میں میٹنگ کرنی ہے. اگر وہ انکار کر دیتے تو پھر ایک دوسرا طریقہ تھا جو ہم آپ کو ابھی نہیں بتانا چاہتے، اس لیے کہ آپ کو آتا کچھ نہیں ہے. تو کیوں بتائیں آپ کو ہم، جب تک کہ آپ جب تک کہ شاگرد نہ بنے. جی شاگرد بنیں گے تو ہم آپ کو بتا دیں گے بہت سے طریقے. تو اب سوال یہ ہے کہ تو وہ آپ نے ایک عوامی کلپ دے دی جو آپ کو نااہل بنا دیتی ہے. آپ دکھا دیجیے وہ کلپ. وہ کلپ دکھا دیتے ہیں اپنے ناظرین کو. میں کلفٹن کینٹونمنٹ بورڈ کے رہائشیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ کل ایک پروٹیسٹ کا اہتمام کیا گیا ہے جمعرات کو سی سی بی کے آفس کے سامنے، پانی کی قلت کے حوالے سے، اور اس حوالے سے ہے کہ 500 روپے فی ٹینکر جو مزید آپ سے لینا چاہتے ہیں، جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں اور پیسے دیتے ہیں، اور سی سی بی ان کو پانی سپلائی نہیں کر سکتی. پچھلے دنوں پرسوں آپ کے ریپرزنٹیٹیوز دفتر بھی گئے تھے، ان کو وہاں سے نکال بھی دیا گیا اور وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوئیے. میں شاید شریک نہ ہو سکوں کیونکہ میں شہر میں نہیں ہوں، اس لیے میں آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں آپ کھڑے ہوئیے. آپ کے حقوق کوئی غصب نہیں کر سکتا. حساب دو، حساب دو، حساب دو، حساب دو. دیکھو دیکھو چور آیا، چور ہے. جی مرزا صاحب، تو لوگ تو بیچارے بھر ظاہر ہے ان کا لاکھوں روپے کا نقصان، اور پھر گھر جو ہے سکون کی جگہ وہ گھر سے بے گھر. وہ گئے ہیں، اگر آدمی وقت نکال کے گئے ہیں تو اس سے ان بریگیڈیئر صاحب کو یا وہ سی او صاحب جو ہیں ان کو ملنا چاہیے تھا، ادب سے ملنا چاہیے تھا، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جانا اچھا چاہیے تھا. اب وہ وقت کم رہ گیا اور 2 موضوعات اور ہیں، لیکن نیا نازم آباد والوں کے خلاف کیا ہونا نیا چاہیے؟ نازم آباد جو ہے اس کے اندر جو ہے عارف حبیب صاحب کوئی ہیں جو بہت بڑے جو اس کو اسٹیل مل کو کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ہم آپ سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ اسٹیل مل کو مہربانی کر کے کسی فورن کنٹری کو دے دو. لیز پہ دینا چاہتے ہو، دھوکے بازی کر رہے ہو ہمارے ساتھ میں. لیز کے معنی بھی بیچنے کے مترادف ہیں. جب ایک کیس ہمارے پاس آیا، ہم یہ بات 88 کی بتا رہے ہیں، کسی نے یہاں کہا کہ صاحب یہ فلانے جو ہے متروکہ جائیداد کو آپ نہیں دے سکتے، تو ہمارے لوگ تھے تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی ایک منسٹر نے یہ کیا کہ صاحب یہ کیا، ان کو کہا کہ صاحب آپ بیچ تو نہیں سکتے لیکن لیز پہ دے سکتے ہیں. تو 99 سالہ لیز پہ تو ہر چیز بھی ہو رہی ہے، تو 99 سال لیز پہ جب دے دیں گے تو بکنے کے مترادف ہے. آپ ہمیں دھوکہ دے رہے ہو کہ اچھا وہ بھی ان کو دیا جا رہا ہے جن سے نیا نازم آباد بنا ہے، جن سے اپنی ایک سوسائٹی نہیں چل سکتی ہے، جو کہ انہوں نے اس کا اگر حساب لگایا جائے کتنے لاکھ روپے کا، تو انہوں نے وہ پلاٹ خریدا ہے، 40 سے 50 لاکھ 50 لاکھ کے پلاٹ ہیں، پھر وہ اس کا نکاس تک نہیں بنا سکے ہیں. اس کی اگر لسٹ دیکھیں تو کتنے بڑے بڑے نام آتے ہیں. عارف حبیب سارا گروپ ہے، اور سب سے بڑا جو ہے جو بڑا ظلم ہے، یعنی آپ کا دیکھیے 650 پلاٹ ہیں، ایک پلاٹ کی مالیت 50 سے 60 لاکھ روپے ہے. اس میں ABCD بلاک بنائے گئے ہیں، ڈیولپمنٹ کے نام سے 3 سے 4 لاکھ روپے لیے، اس میں نکاسی کا نظام شامل ہوتا ہے. پرائیویٹ سوسائٹی مالک نے جو جرمانہ غفلت کی 5 سے 8 فیٹ تک پانی کھڑا ہے. کیوں کھڑا ہے، یہ سوال یہ ہے. تو اب یہ جو ہے اب سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کو ہے کہ ان کا ACL میں نام ڈال دیا جائے، ان کو پکڑ لیا جائے. یہاں پر تو ہم کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف تو انکوائری کی جائے، ڈیفنس والوں کے خلاف تو، اور ان کے خلاف ان کو ACL میں ان کو تو پکڑ لیا جائے فوری طور پر. اور سپریم کورٹ دیکھیں، اب لوگ سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں کیونکہ وزیر اعظم سے تو امید نہیں دیکھیے نا، ہے. اس کا جو بڑا ہے جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے عبدالصمد حبیب ہے، یہ عارف حبیب کا بیٹا ہوگا یا بھائی ہوگا، جو بھی ہوگا. اس کا پریزیڈنٹ ہے نیا نازم آباد کا سید محمد طلحہ ہے. پھر ان کے چیف انجینئر جو ہیں وہ کرنل ریٹائرڈ محمد صغیر حسین صاحب ہیں. پھر ایک میجر صاحب ہیں جو GM کنسٹرکشن ہیں، میجر محسن ریاض صاحب ہیں. جب یہ حال ہے نا، وہ وہاں DHA کا بھی آیا ہوں گے نا، میجر ریٹائرڈ ہیں، میجر ریٹائرڈ محسن ریاض صاحب ہیں. تو بہرحال تو اب سوال یہی ہے کہ جہاں بھی آ رہا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ فوج کی رسوائی نہیں ہونی چاہیے. جی ہمیں اپنی فوج بہت عزیز ہے، اور اس حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کسی صورت میں بھی
یہ اس کے وقار کا سودا نہیں ہونا چاہیے. جی جہاں بالکل. کہیں بھی یہ لوگ ہیں وہ اپنا یہ اپنا ٹیکن ایز گرانٹیڈ ہے. سب لوگوں نے یہ کیا کر رکھا ہے, ہر جگہ پہ سیکورٹی کا انچارج جو ہے کرنل کو رکھ لیا ہے, اور وہ پھر سیکورٹی ہو یا نہ ہو لیکن نام کرنل کی وجہ سے چل رہا ہوتا ہے. جی اور وہ بعض اوقات جو ہے وہ ایک یہاں پر ایک ہوٹل ہے یہاں پر ریجنٹ پلازا, وہاں پر بھی رکھ لیا ہے. وہ خام خواہ کی سیکورٹی کرتا ہے, جو جس کو ریجنٹ پلازا ہوٹل ہے جس کو سیکورٹی کا نام بھی نہیں پتہ ہے, وہ جو ان لوگوں سے جو لوگ سیکورٹی کلیئرنس جن کی پریزیڈنٹ ہاؤس تک کے لیے ہے ان سے بھی شناختی کارڈ مانگتا ہے. تو ایسے لوگ, لیکن وہاں پر ایک کرنل بیٹھا ہوا ہوگا تو بس اس لحاظ سے وہ سیکورٹی کا بہت بڑی سیکورٹی وہاں کی ہو رہی ہے. وائس ایڈمرل صاحب سے پوچھ رہے ہیں آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام بتائیے صاحب, وائس ایڈمرل صاحب سے پوچھ رہا ہے. جی اچھا چلیں اب آ جائیں ذرا ہم تیسرے ٹاپک پہ. ہاں, یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں بہت پے در تو پہ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ طریقہ کار یہ جو آپ نے کیا ہے, آپ کو یعنی فوج کو یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں سارے کے سارے لوگ, اس کو چیف آف آرمی صاحب کو نوٹس لینا چاہیے کہ یہ جو ہے ہر جگہ پر فوج کا جو ہے نام بدنام کرنے کے لیے سیکورٹی کا چیف بنا دیا. اس سے کام وام ہو رہا ہے, پتہ نہیں کس قسم کا آدمی ہوگا فوج کے اندر وہ. جی جی تو یہ دہشت گردی کے جو پے در پہ واقعات ہیں, زین صاحب, جو دہشت گردی کے پیدا سے واقعات جو ہو رہے ہیں, ایک تو وجہ یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ جو انڈیا اور یو ایس سے یعنی بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں, اور اس وجہ سے ہمارے لیے ضروری ہے ایف اے ٹی ایف کا معاملہ ہے تاکہ ہم اس کا ری ایکشن کریں کہیں تو وہ ایف اے ٹی ایف کے اندر وہ شور مچائیں. تو لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ابھی جیسے کہ 2 واقعات ہوئے ہیں یا آپ نے وہاں پر جو ہم لگا رہے ہیں فاٹا کے اندر, تو ذہن یہ ہوں گے, یہ امید تھی اس کی, لیکن یہ کہ یہ ہمارے بچے جو شہید ہو جاتے ہیں تو اس کا ہمیں بڑا قلق ہے. اور یہ جو ہے آپ نے دیکھا کہ 10 محرم کو بھی تین ہمارے نوجوان شہید ہوئے, پھر بعد میں 4 نوجوان شہید ہوئے. تو یہ اور وہ بھی بڑے قابل ایک قسم سے کیپٹن تھا جو کہ بہت زیادہ باہر سے بہت زیادہ تعلیم بھی حاصل کر کے اب جو میں نے اس کو آنر, بہت بڑا آنر تھا اس کے پاس. تو ہمارا یہ ہے کہ جو یعنی اس وقت جو انڈیا ہے اور یو ایس ہے, برطانیہ ہے, ایون عرب ممالک ہیں, عرب ممالک بہت دنوں سے ہمارے یہاں گڑبڑ کر رہے ہیں. جو کچھ بھی بلوچستان میں ہوا اس میں عرب ممالک کے فلیگ سے دہشت گرد آتے تھے. یہ کب کی بات کر رہا ہوں, یہ میں آپ کو 99 کی بات کر رہا ہوں. 2001 کا جب واقعہ ہوا ہے, جب میں وہاں گیا ہوں, جب امریکہ نے حملہ کیا ہے افغانستان میں, تو میں پورے علاقہ دیکھ کے آیا ہوں. تو اس میں ڈاکٹر شعیب صڈل جو ہے اس زمانے میں آئی جی تھے, تو وہ ان کی مہربانی سے میں پورا چمن کا علاقہ, ایون میں اسپن بولدک میں چلا گیا تھا, افغانستان کے اندر چلا گیا تھا, لیکن ان کی گاڑی کو میں نے سنبھال کے رکھ دیا تھا, ان کے موبائل کو بھی سیو کر دیا تھا تھانے کے اندر, اور ایک چھوٹی سی گاڑی سوزوکی میں بیٹھ کے چلا گیا. وہ پہچان لیا تھا مجھے انٹیلیجنس والوں نے کہ یہ اب مت جاؤ رکو, میں نے کہ وہ میں چلا گیا. تو خیر قصہ مختصر یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو اس وقت مجھے بتایا یہ گیا کہ یہ جو جتنے بھی دہشت گرد آتے ہیں وہ ابو دھابی کے اور دبئی کے جو فلیگ کے جو جہاز آتے ہیں ان میں آتے ہیں. تو یہ وہاں کی پولیس کی رپورٹ, اس وقت انٹیلیجنس کی رپورٹ یہ تھی. تو یہ لوگ بھی حصہ لیتے ہیں ہمارے دہشت گردی کے اندر, اور ساتھ میں جو ہے وہ جو ہے سارے یہ لوگ جو ہیں انڈیا اور یو ایس اے, برٹش, سارے لوگ حصہ لیتے ہیں, عرب ممالک خصوصاً حصہ لیتے ہیں. ادھر توجہ دینی چاہیے. آخری 2 منٹ رہ گیا, یہ لداخ پہ ذرا بات کرنی تھی. لداخ پہ زین صاحب بڑی ان کا یہ خیال یہ ہے کہ انہوں نے پھر کہا ہے بپن راوت نے کہ ہم 2 محاذ پر لڑنے کے لیے تیار ہیں. اس وقت انڈیا کی فوج جو ہے 13 لاکھ ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو 13 لاکھ کو ہمیں بڑھا کر جو ہے وہ 20 لاکھ فوج کرنی چاہیے تاکہ ہم چین سے مقابلہ کر سکیں. تو اس دفعہ جو 29 اور 30 کی 7 لاکھ تو انہوں نے کشمیر میں رکھی جو بہت زیادہ نہیں, تو وہ سب ابھی یہ جھڑپ ہونے والی ہے. جی اس مہینے میں کوئی بڑی جھڑپ ہو جائے گی. ہمارا یہ خیال ہے کہ کوئی ایکسپیڈیشن یہ لوگ انڈین کر رہے ہیں, کیونکہ بہت بڑی تعداد میں وہاں پر جمع کر رہے ہیں. جو ایک تبت کے اندر ایک وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا پہلا ابھی تک کسی نے یہ بات کی طرف ابھی لاسٹ میں اجیت شکلے نے یہ بات کا اشارہ کیا ہے کہ اصل ہدف جو تھا وہ تھا جو کہ سکم تبت اور سنکیانگ اور تبت ہائی وے ہے, اس کو بلاک کرنا چاہتے تھے, اور سپیک کو بلاک کرنا چاہتے تھے اولڈی یعنی دولت بیگ اولڈی سے. تو وہ سب جگہ پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے, اس کو محفوظ بنا لیا ہے, اس کو بہت آگے دھکیل دیا ہے. کوئی 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا علاقہ چین نے قبضہ کر لیا ہے.
اس پر ایک ہم خصوصی پروگرام کر دیں گے، کیونکہ ابھی تک جو لوگ جو رپورٹر حضرات آج کل جو سوشل میڈیا پہ پروگرام کر رہے ہیں، یہ ڈیپ انالیسس دینے کی ان کی صلاحیت نہیں ہے، تو وہ ہم ان کو بتائیں گے کہ اس کا کیا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی صورتحال کیا ہے۔ وہ اچھی خبریں دے رہے ہیں، شاباش ہے ان کو، ہم کو یہ نہیں کہتے کہ ان کو تعریف کرنا ضرور چاہیے۔ ان کو فیڈنگ ہو رہی ہے تو وہ بیچارے وہ اپنے وہ فیڈنگ کے مطابق دے رہے ہیں، لیکن وہ جو اس کا جو ڈیپتھ ہے وہ ابھی تک عوام کو نہیں مل سکا ہے، تو وہ ڈیپتھ ہم دے دیں گے۔ تو ابھی کشمیریوں کے ساتھ جیسے آپ کہتے ہیں کہ وہ ختم نہیں ہوا ہے، لیکن مودی سرکار جو ہے ابھی تک وہاں پر، یعنی یہ وہی زمانہ ہے کہ جس زمانے میں جب اس پاکستان میں ہم ہار رہے تھے تو یہاں پر ہم شادیاں بجا رہے تھے کہ ہم جیت رہے ہیں، وہی حال اس وقت انڈیا کا ہو رہا ہے کہ وہاں پر اس وقت فتح کے جشن منائے جا رہے ہیں، لیکن اصل میں پٹائی ہو رہی ہے۔ جی تو وہی حال جو اس پاکستان میں جو واقعہ ہمارے ساتھ ہوا وہ انڈیا کے ساتھ اب ہونے جا رہا ہے۔ ان کا بہت سا علاقہ ان سے چھینے جا رہا ہے۔ صاحب 5 اگست 2019 اور اتنا عرصہ ہو گیا، ابھی تک وہ کرفیو نہیں ہٹا، ابھی تک لوگوں کی مشکلات زین ختم صاحب نہیں ابھی ہوئی۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت سے امتحانات لینے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا بھی تو کوئی کام ہے نا، امتحان تو ہے، ہاں لیکن وہ جب اس میں آپ شہرک ناکام ہے تو اس کی سزا آپ کو ملے گی۔ تو اب یہ دیکھیں نا، یہ آپ کو ایف ٹیف سے باندھا ہوا ہے، وہ اس لیے کر رکھا ہے کہ بھئی ان کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ ان کو کنورٹ کر لیں، لیکن ابھی تک وہ کنورٹ نہیں کر پائے کشمیریوں کو، اور کشمیری ابھی تک مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جی اور وہ چاہتے تھے کہ ان کا بھی وہ جغرافیہ وہ بھی چینج کر دیں، آبادی بھی چینج کر دیں، وہ بھی نہیں چینج کر پائے انڈیا، وہاں بھی فیل ہوا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں پرواہ نہیں ہے کہ یہ لوگ آگے بچ جائیں گے تو ان کو مار دیں گے، پھر ان کو بھگا دیں گے ان کو۔ تو وہ بات بھی اب دیکھیں، اب جب بھی لڑائی ہوگی تو جو سب سے بڑا پہلا کام ہوگا وہ ان کے جو ایک تو یہ انڈیا بنا رہا ہے، بہت بڑا پل بنا رہا ہے، بہت دنیا کا سب سے بڑا پل بنا رہا ہے جو کہ کشمیر اس کو لنک کرے گا انڈیا کے ساتھ میں، ایسا جو کہ روانی کے ساتھ میں لنک ہو جائے۔ تو پہلے تو اس کو توڑنا پڑے گا، اور بہت سی چیزیں ٹوٹیں گی جو کہ جو معاملات ہوگا۔ پھر یہ جو پوری جو کشمیر کی جو فوج ہے 7 لاکھ کے ساتھ یہ گھیرے میں آئے گی۔ تو اب میں یہ باتیں نہیں کرنا چاہتا زیادہ، بس اس کو چلیے اللہ کرے کہ کشمیریوں کی معاملات جو ہیں انجام آسانی کی ہو۔ طرف جا رہے ہیں، جی اور وہ صحیح رخ پہ جا رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اللہ نے چاہا تو خیر چلیے ہوگی۔ ٹھیک ہے، پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ جی ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔